اس شخص سے بہتر دین کس کا ہوگا کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا اور وہ ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا، ان کے دین کا اتباع کیا جو دین سیدھا سادہ ہے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خالص دوست بنایا۔ اس آیت شریفہ میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے یہاں عمل کی قبولیت کا معیار کیا ہے، کون سا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے۔ عمل کے مقبول ہونے کے لیے آیت شریفہ سے دو شرطیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آدمی جب عمل کر رہا ہے تو وہ عمل اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کی رضا اور خوشنودی اس کا مقصد ہو، دنیا سازی ریاکاری مقصود نہ ہو۔ من اسلم وجہہ للہ، کہ جس آدمی نے اپنے تمام اعضاء اور اپنے چہرے کو اللہ ہی کی طرف کر دیا، یعنی وہ جو کام کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کا دین سب سے اچھا ہے۔ تو گزشتہ ہفتے بھی بتلایا تھا کہ اخلاص یہ ہر عمل کی روح ہے۔ اگر عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی عمل سے مقصود نہیں ہے، تو وہ عمل بے جان ہے، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز ہے وہو محسن، کہ وہ ٹھیک ٹھیک عمل کرنے والا ہو۔ ٹھیک ٹھیک عمل کرنے سے مراد کیا ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ٹھیک عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا عمل شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، اس کا وہ عمل شریعت کے مطابق ہو، قرآن حدیث کے مطابق ہو، قرآن حدیث سے ہٹ کر، شریعت سے ہٹ کر عمل نہ ہو۔ اگر شریعت سے ہٹ کر کوئی عمل کرے گا تو چاہے ظاہر میں وہ اچھائی ہے، ظاہر میں اچھائی ہے، لیکن وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر عشاء کی 4 رکعت نماز فرض، تو 4 کے بجائے کوئی کہنے لگے اچھا ہے تو کام ہے میں تو 5 رکعت پڑھا کروں گا، یا میں تو 6 رکعت پڑھا کروں گا، 7 رکعت پڑھا کروں گا، تو اللہ کے یہاں یہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ عمل مقبول ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ عمل شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ اور واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین، ان کی ملت کا اتباع کرے، جس ملت میں کوئی کجی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے جب بھی ان سے کہا جاتا کہ بت پرستی کو چھوڑ دو، اللہ کو مانو، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھو، ایمان لے آؤ، تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین کو مانتے ہیں، ہمارے باپ دادا ان بتوں کی پوجا کرتے آئے ہیں، تو ہم بھی بس انہی کی پوجا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جس سے اشارہ اس طرف ہے کہ باپ داداؤں میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، تمہارے باپ داداؤں میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، تو اگر اتباع کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرو، ان کے دین کا اتباع کرو، ان کی ملت کا اتباع کرو جو ایک سچے دین والے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل، خالص دوست بنایا۔ تو خالص دوست کیوں بنے؟ چونکہ ان کے اندر یہ 2 باتیں پائی جاتی تھی۔ ایک تو یہ کہ ان کے عمل کے اندر اخلاص تھا، من اسلم وجہہ للہ، انہوں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا تھا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا، ان کے عمل کے اندر اخلاص موجود تھا۔ دوسری بات یہ کہ ان کا عمل شریعت مطہرہ کے مطابق تھا، ان کا عمل اللہ کے حکم کے مطابق تھا، شریعت کے مطابق تھا، تو اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ خلیل کہتے ہیں خالص دوست کو، جگری دوست جسے کہتے ہیں، رازدار۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے مر مٹنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے امتحانات ہوئے،
اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے امتحان لیا اور چند کلمات کے ذریعے ان کی آزمائش کی، تو وہ ان کلمات میں، ان امتحانات میں پورے اترے، کامیاب ہوئے۔ بہت سے امتحانات ہوئے، بیٹے کو ذبح کرنے کا امتحان، آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے طرح سے ستایا، ظلم و ستم کے وہ امتحان۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، اس فرشتے نے اللہ کی توصیف، اللہ کی تعریف کے کچھ کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پڑھے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ۔ یہ سب کلمات ہیں جو اللہ کی تعریف پر مشتمل ہے، اللہ کی تعریف ان کلمات میں کی گئی ہے۔ تو ان کو سن کر بڑی لذت آئی، بڑا مزہ آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے سے جو بشکل انسان تھا فرمایا کہ یہ کلمات دوبارہ پڑھو، مجھے ان کے سننے سے بڑی لذت آئی، بڑا مزہ آیا۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ اب میں مفت میں یہ کلمات دوبارہ نہیں سناؤں گا، اب ان کی قیمت دینی پڑے گی، کچھ عوض دینا پڑے گا۔ کیا عوض لوگے؟ عوض یہ ہوگا کہ تم جو یہ بکریاں چرا رہے ہو، ان میں سے آدھی بکریاں مجھے دینی پڑے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے، آدھی بکریاں آپ کی، ایک مرتبہ اور یہ اللہ کی تعریف کے کلمات سنا دو۔ فرشتے نے پڑھے، پھر لذت اور بڑھتی گئی، سیرابی نہیں ہوئی، پھر عرض کیا کہ ایک بار اور سنا دو، یہ باقی آدھی بکریاں بھی آپ ہی کو دے دوں گا۔ چنانچہ پھر اللہ کی توصیف، تعریف کے کلمات سنے، لیکن پھر بھی پیاس نہیں بجھی۔ اللہ کی محبت، اللہ کے عشق کا جب چسکا لگ جاتا ہے تو پھر وہ پیاس جب لگ جاتی ہے وہ چسکا ختم نہیں ہوتا، وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ کا عشق، اللہ کی محبت کی چنگاری ایسی ہے۔ چنانچہ پھر چوتھی مرتبہ فرمایا کہ ایک مرتبہ اور سنا دو، کہ اب کیا دو گے؟ کہ اب تمہاری یہ جو بکریاں ہیں ان کے لیے چرواہی کی بھی تو ضرورت پیش آئے گی، میں تمہارا چرواہا بن کر رہ لوں گا، مجھے میرے اللہ کی تعریف کے کلمات سنا دو۔ فرشتے نے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، یہ تمہاری بکریاں تمہیں مبارک ہو، مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، میں فرشتہ ہوں تمہاری آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، اور تم اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے۔ تو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ویسے ہی دوست نہیں بنا لیا، بلکہ دوستی کے لیے بہت کچھ چاہیے۔ نمرود دربار لگاتا تھا اپنا، ظالم کو، جبار ظالم، اور لوگوں کو غلہ تقسیم کرتا تھا۔ لوگ جاتے تھے اس کے دربار میں اور سوال کرتا تھا کہ تیرا پروردگار کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو سب کہتے تھے کہ تو ہی ہے، آپ ہی ہے، تو ان کو غلہ دیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پہنچے، نمرود نے ان سے بھی سوال کیا کہ غلہ مل جائے گا، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، مارتا ہے۔ نمرود کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، زندہ تو میں بھی کرتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے یہ کیا کہ دیکھو ابھی دکھاتا ہوں، ایک ایسا شخص کہ جو سولی پر چڑھایا جانا تھا، جس کی موت طے ہو چکی تھی کہ اس کو مارا جائے گا، سولی پر چڑھایا جائے گا، تو اس کو بلوایا اور کہنے لگا کہ دیکھو اس کی موت آنے والی تھی، میں نے اس کو زندہ چھوڑ دیا، اس کو رہنے دیا۔ اور ایک ایسا شخص جو بالکل بری تھا، کوئی اس پر جرم نہیں تھا، اسے بلوایا اور اسے قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا۔ کہنے لگا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو انتہائی احمق، بیوقوف انسان ہے، اسے یہی نہیں پتا کہ موت اور زندگی کا مطلب کیا ہے، زندہ رکھنا، زندہ کرنا،
اور موت دینے کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو ہر دن مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی رب ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو یہ سن کر وہ نمرود حیران رہ گیا۔ اب اس کی عقل نے کام نہیں کیا، کچھ حیران رہ گیا۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بغیر غلہ دیے اس شخص نے واپس کر دیا، نمرود نے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر واپس تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ایک ریتیلے میدان سے ہوا، کچھ ٹیلوں سے ہوا، ایک ریتیلے میدان سے ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ گٹے خالی لے جانے کے بجائے گٹے کے اندر کچھ ریت ہی بھر لوں، تاکہ کم سے کم گھر والوں کو ایک فوراً غم نہ معلوم ہو، انہیں ذرا سا یہ رہے کہ کچھ نہ کچھ لے کے آئے ہیں، اگر خالی دیکھیں گے تو وہ غمگین ہوں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میدان سے کچھ ریت بھر لیا گٹے کے اندر، وہ سرخ ریت تھا، اور لے جا کر گھر رکھ دیا۔ بیوی نے کھولا، بہترین عمدہ قسم کے گیہوں، وہ ریت کا اللہ نے گیہوں بنا دیا، ان کو پیسا، کھانا بنایا، اور کھانا بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا یہ کیا ہے، کہاں سے آئے، کہ وہی گندم ہے، وہی اناج ہے جو آپ لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے رب کی قدرت ہے، میرے اللہ نے اس ریت کو گیہوں بنا دیا۔ کیسا گیہوں؟ مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر مظہری میں ہے کہ ایسے گیہوں، سرخ گیہوں، کہ ان گیہوں کا کچھ بیج ڈالا گیا زمین میں، تو اس بیج سے جو پیداوار ہوئی، تو وہ جو گیہوں کا پودا نکلا تو اتنی بالی تھی کہ جڑ سے لے کر اوپر تک گیہوں سے بھری ہوئی بالی ہی بالی تھی، ورنہ اوپر جا کے بالی آتی ہے گیہوں کی، پہلے تنا ہوتا ہے پھر اوپر جا کر بالی، لیکن اس میں جڑ سے لے کر اوپر تک بالی ہی بالی تھی گیہوں کی۔ تو اللہ کی ذات اتنی بڑی قادر، اتنی بڑی قدرت والی ہے۔ کئی واقعات ان کے ایسے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں غلہ آتا تھا، مہمان نواز بہت تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، خوب مہمان نواز تھے۔ چنانچہ ان کا جو مکان تھا وہ بھی ایک عام راستے پر تھا، لوگ آتے رہتے تھے، انہیں غلہ دینا، کھلانا پلانا خوب چلتا رہتا تھا۔ یہ بھی ایک بہت اچھا وصف ہے، ہونا چاہیے۔ سخاوت، کھلانے پلانے کی بڑی فضیلت آئی ہے، یہ ایک اچھا وصف ہے، شریعت کے اندر قابل تعریف۔ 3 چیزوں سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، تو ان 3 چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے، اطعام طعام، دل سے لوگوں کو کھانا کھلانا، اپنے مفاد کے لیے نہیں۔ آپ کھانا کھلا رہے ہیں، علماء کی جماعتوں کی دعوتیں کر رہے ہیں، تو اس دعوت کرنے میں اخلاص کا پہلو یہ ہے کہ میں دعوت اس لیے کر رہا ہوں، یہ بندے اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، بس میں اللہ کے لیے دعوت کر رہا ہوں، میرا اپنا کوئی مقصد نہیں۔ یہ نہیں کہ محلے والے مجھے کہیں گے بڑا سخی ہے، یا فلاں مولانا سے میرا تعلق مضبوط ہو جائے گا، اس لیے نہیں، بس اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ اور رسول کے کام میں لگے ہوئے، یہ تو ہے اخلاص۔ اور اگر اپنا مفاد ہے، ریاکاری ہے، دنیا سازی ہے، تو پھر وہ اخلاص کے منافی ہے، پھر اس عمل کے اندر جان نہیں ہوگی۔ تو اطعام طعام یہ ان اعمال میں سے ہے کہ جن سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اللہ کے یہاں۔ ایک ہے اطعام طعام، لوگوں کو کھانا کھلانا اپنی گنجائش کے مطابق۔ آدمی خود تو کھاتا رہتا ہے لیکن دوسروں کو کھلانے کی کبھی فکر اور توفیق نہیں ہوتی، یہ بھی ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا اپنا کھایا ہوا سڑ جاتا ہے، دوسرے کو کھلایا ہوا باقی رہتا ہے۔ دوسرے کو کھلائیں گے تو اگر اخلاص کے ساتھ کھلا دیا، اس کا اجر باقی رہے گا۔ اس آپ کے کھانے سے جو قوت طاقت کسی انسان میں پیدا ہوئی، اس نے اس سے اللہ کا ذکر کیا، نیک اعمال کیے، تو آپ کا بھی ثواب، آپ بھی ثواب میں برابر کے شریک۔ ائمہ کو، معذرین کو، علماء کو، طلباء کو
صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ کسی کو آپ غیر مسلم کو بھی کھلاؤ گے اس پر بھی اجر ہے۔ اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ دوسری چیز ہے افشاء السلام، سلام کو عام کرنا، اس سے بھی درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے کو، جانے پہچانے کو، جس کو پہچانتا ہے اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتا اس کو بھی، سب کو سلام کرے، سلام کے عادی بنے۔ گھر میں داخل کو، بیوی ہے بیوی کو سلام کرے، شرمائے نہیں۔ بیٹا ہے بیٹے کو سلام کرے، بیٹی ہے بیٹی کو سلام کرے، یہ سمجھ کر کے یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور تیسری چیز ہے الصلاۃ باللیل والناس نیام، رات میں نماز پڑھنا جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ الغرض، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ آپ خوب فیاض سخی قسم کے انسان تھے اور لوگوں کو خوب غلہ دیتے، کھلاتے پلاتے۔ چنانچہ ان کے ہاں جو غلہ آتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں، وہ مصر سے آتا تھا۔ مصر کے ایک دوست غلہ بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قحط پڑ گیا، لوگ غلے کی وجہ سے بڑے پریشان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کچھ قاصد مصر بھیجے اپنے دوست کے پاس کہ جاؤ وہاں سے غلہ لے کر آؤ۔ تو اب وہ شخص کے پاس پہنچے، اس نے کہا کہ یہ مصیبت تو ہمارے اوپر بھی آئی پڑی ہے، غلے کی قلت ہے، کمی ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے منگواتے تو تب تو ہم کچھ بھی کرتے، ضرور دیتے، مصیبت ہم خود برداشت کر لیتے، لیکن وہ تو دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، دوسروں کے لیے منگوا رہے ہیں، لہذا انہوں نے دینے سے منع کر دیا۔ اب یہ قاصد واپس آ رہے تھے، اونٹوں سے گئے تھے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ان اونٹوں کو ہم خالی لے جائیں اور ان بوریوں کو خالی لے جائیں تو ان میں کچھ ریت ہی بھر لے، مٹی ہی بھر لے۔ تو ریت مٹی بھر کر لے گئے۔ جب گھر جا کر دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر پہنچے، حضرت سارہ نے دیکھا کہ وہ سب ریت مٹی گیہوں بنے ہوا تھا، وہ سب ریت مٹی گیہوں بن گیا تھا۔ یہ سخاوت کا بھی فائدہ فیاض ہے۔ جب آدمی دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد براہ راست آتی ہے، ڈائریکٹ آتی ہے۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ تمام چیزیں بھی جو زمین میں ہیں۔ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کے مالک اللہ ہی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والے ہیں، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط بنائے۔ ہمارا جتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا اتنی ہی ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ سے تعلق کمزور ہوا تو دنیا میں بھی پریشان، آخرت میں تو پریشانی یقینی ہے ہی ہے۔ تو ہمیں اپنا تعلق مخلوق سے زیادہ خالق سے مضبوط بنائے۔ آج ہمیں مخلوق سے تو تعلق بنانے کی فکر ہے اور مخلوق سے تعلق بنانے کی ہم کوششیں کرتے ہیں، اور اس کے لیے مخلوق سے تعلق بنانے کے لیے ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے اس حد تک چلے جاتے ہیں، لیکن اس طرف خیال نہیں جاتا کہ ہمیں تعلق اصل خالق سے بنانا ہے۔ جب خالق سے تعلق ہو جائے گا تو مخلوق سے بھی تعلق ہو جائے گا، مخلوق سے بھی تعلق ہو جائے گا۔ تمام دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ از خدا دا خلاف دشمن و دوست کہ دلے ہر دو در تصرف ہوست۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دشمن کی دشمنی، دوست کی دوستی اللہ کی طرف سے جان، اس لیے کہ دشمن اور دوست دونوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے تصرف میں ہے۔ اللہ جدھر چاہتے ہیں ان کو پھیر دیتے ہیں۔ تو ہم کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے ہمارا تعلق اللہ سے کمزور پڑے، جس سے اللہ ناراض ہو، جو شریعت کے خلاف ہو۔ اگر ہم ایسا عمل کریں گے، ایسے کام کریں گے کہ جو اللہ کی ناراضگی کے ہیں، شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کی ہدایات کے خلاف ہے، تو پھر خطرہ ہے اس بات کا کہ جو ہم نے نیک عمل کر رکھے کہیں وہ بھی ضائع نہ ہو جائے۔ جس طریقے سے نیکی برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، ایسے ہی بعض برائیاں انسان سے ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ برائیاں نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔
نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ابھی یہ جو موقع آ رہا ہے بسنت کا موقع، پتنگ بازی کا موقع، تو اس میں ہمارے مسلمان بھائی کتنے خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بالکل دلوں کے اندر سے نکل چکا ہے، کوئی خوف ہی نہیں رہا، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس چیز پر ہم اپنی جان مال وقت خرچ کر رہے ہیں، کچھ تو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ پتنگ بازی جو شروع ہوئی حضرت عالمگیر بادشاہ رحمہ اللہ جو تھے ان کے دور سے شروع ہوئی۔ ان کے دور میں ایک شخص تھا، حقیقت رائے نامی ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شان اقدس میں گستاخی کی۔ اب مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور مقدمہ دائر ہوا۔ اس وقت کے جو جج اور قاضی تھے انہوں نے فیصلہ سنایا سزائے موت کا۔ چنانچہ اس شخص کو، حقیقت رائے نامے لڑکے کو سزائے موت دی گئی۔ تو اس زمانے کے، اس وقت کے جو ہندو تھے انہوں نے پیلے کپڑے پہنے اور پیلے کپڑے پہن کر ایک سوگ منایا، اور پھر چلتے چلتے ایسا ہوا کہ آئندہ سال اس دن میں اس کے نام پر پتنگ اڑانے لگے۔ اس طرح یہ بسنت شروع ہوا، پتنگ اڑانے لگے۔ یعنی دیکھیے کس کا طریقہ اور کس کی یاد میں کیا جا رہا ہے، ایسے ملعون کافر مردود کی یاد میں کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی، اور جس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کر لیا کہ تم تو اس کے طریقے پر چلے تھے اور اس کی یاد کو تازہ کر رہے تھے جس نے میری شان میں گستاخی کی تھی، تو کیا جواب دو گے؟ تو یہ تو اس کی حقیقت ہے پتنگ بازی کی، اور اس میں کتنے گناہ ہیں، صرف ایک گناہ نہیں۔ ہم سوچتے ہیں پتنگ بازی بس گناہ ہی، تو نہیں، ایک گناہ نہیں، اس میں کئی گناہ ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ پتنگ بازی یہ بسنت، اس میں کئی قباحتیں، کئی گناہ ہیں، کئی گناہوں پر یہ مشتمل ہے۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ یہ پتنگ بازی اور کبوتر بازی ایک ہی حکم میں ہے۔ کبوتر بازی کے بارے میں ہے، حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کبوتر بازی کرتا ہے اور کبوتر کے پیچھے دوڑتا ہے وہ شیطان ہے۔ تو جو پتنگ بازی کرے گا، پتنگ کے پیچھے دوڑے گا، وہ بھی شیطان ہے۔ کبوتر کی بازی کرنے، کبوتر کے پیچھے جو دوڑے گا وہ شیطان، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ تو جو پتنگ کے پیچھے دوڑے گا وہ بھی شیطان ہے۔ اور اس پتنگ بازی کے اندر دوسرے کے مال کو ہڑپنا ہے۔ بہرحال پتنگ بھی ایک مال ہے، تو اس کو اس کی مرضی کے بغیر، کوئی نہیں چاہتا میرا پتنگ لوٹ لے، کوئی نہیں چاہتا۔ تو یہ گناہ تو یہ ہوا کہ جو کبوتر بازی کا گناہ وہی پتنگ بازی کا گناہ۔ دوسرا گناہ پتنگ لوٹنا، یہ چوری کا، ڈاکے کا گناہ ہوگا اس پر۔ پھر وہ جو دھاگا ہوتا ہے مانجھا، اس کو تو بہت سارے لوٹتے ہیں، تو کتنے لوگ اس گناہ میں شریک ہو رہے ہیں۔ جتنے بھی اسے لوٹیں گے اتنے ہی گناہ میں، تھوڑا تھوڑا بھی۔ اور بے پردگی کا گناہ الگ، چھتوں پر چڑھیں گے۔ اور جانی بھی نقصان ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے، جانی نقصان۔ ابھی ایک آدمی گردن کٹ گئی، مالی بھی نقصان ہے۔ اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا تمہیں مال دیا تھا تو یہ مال خرچ کہاں کیا ہے؟ آپ بچوں کو پیسے نکال کر دیتے ہو، جاؤ پتنگ بازی کرو، اللہ کے یہاں سوال ہوگا بچہ تو مکلف نہیں تھا، بچہ تو نابالغ تھا، لیکن تم تو مکلف تھے، تمہیں اللہ نے عقل دی تھی، اللہ نے شعور دیا تھا، مال بھی اللہ نے دیا تھا، لیکن اس مال کو اللہ کی مرضی کے خلاف اور اللہ کی نافرمانی میں کیوں خرچ کیا؟ تو اس وقت کیا جواب دو؟ پھر غفلت دین سے اتنی ہوتی ہے، پتنگ بازی میں لگے ہیں تو نہ نماز کی پرواہ نہ تلاوت کی پرواہ، کس قدر گناہ۔ اور مزید یہ
کہ گھروں کے اندر ٹیپ ریکارڈ اور گانے بجائے جاتے ہیں، تو کہاں جا رہے ہیں؟ پھر پریشانیاں کیوں نہیں آئیں گی؟ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو روکے۔ یہ ایک منکر کام ہے، 10 گناہ ہیں اس میں۔ پتنگ بازی کے اندر ایک گناہ نہیں بلکہ 10 گناہ ہیں، اور جانی مالی دونوں طرح کا نقصان ہے، دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کا نقصان ہے۔ لہذا اس پتنگ بازی سے اپنے بچوں کو دور رکھے، باز آئے، اور چھت پر کھڑے ہو کر پتنگ بازی کو دیکھے بھی نہیں۔ حدیث شریف کے اندر گئے جو کسی قوم کی رونق کو بڑھائے گا اس کا حشر بھی انہی میں سے ہوگا۔ اگر آپ دیکھو گے تو تمہارا حشر بھی انہی میں سے، تب بھی گناہ گار ہوں گے۔ اپنی چھت پر کسی کو پتنگ بالکل نہ اڑانے دیں، اپنے بچوں پہ تو کنٹرول رکھے، کوئی دوسرا بھی نہ آئے بالکل بھی، ورنہ گناہ میں شریک ہوں گے۔ تو اس کے پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہاں محلے کے اندر جن گھروں کے اندر ٹیپ ریکارڈ بجتے ہیں اس موقع پر، تو وہاں سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم ایک جماعت بنا کر، خاص طور سے ہمارے جو دعوت والے بھائی ہیں جماعت والے، تو وہ اس پر خوب زور دے، اوروں کو بھی لے کر جائے، محلے کے ذمہ داروں کو 10 آدمی جائے کم سے کم سمجھانے کے لیے، اور انہیں کہے کہ یہ بالکل نہ ہونا چاہیے۔ ابھی ہم زبان سے سمجھا رہے ہیں، مانو گے نہیں تو پھر ہم کچھ اور بھی کریں گے، چونکہ حدیث شریف میں یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھے، ایسا کام جس سے اللہ کے عذاب کے آنے کا خطرہ ہو، تو اگر طاقت ہے اس کو ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی طاقت نہیں فبلسانہ، تو زبان سے اس کی مذمت بیان کرے، اس کو روکے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم دل سے تو اس کو برا سمجھے۔ لیکن ہمیں کرنا یہی ہے کہ وہاں 5-7 آدمی جائے، 2-3 گھروں میں ہوتا ہے یہاں، اور انہیں جا کر کل کو ہی سمجھا دے، دیکھے ہونا نہ چاہیے بھائی، کوئی تو فکر لے دین کی۔ انشاءاللہ جب فکر لیں گے تو اس کے نتائج بھی اچھے ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔